حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامنی، عدالت و تقوی اور امام عادل، دنیا اور اس کی زیب و زینت سے بے نیازی میں خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت عبد المالک کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اپنی ذات اور اپنے دماغ کو مسلمانوں اور ان کے معاملات کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ رات ہو جاتی اور دن کا کام ختم نہ ہوتا، وہ رات گئے تک کام کرتے رہتے۔ جب فرصت ملتی تو ذاتی مال سے خریدا ہوا چراغ منگواتے اور اس کی روشنی میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر بیٹھ جاتے اور اس حالت پر ہوتے کہ سر دونوں ہتھیلیوں پر رکھ دیتے، آنسو رخسار پر بہا دیتے اور اس شدت سے روتے کہ یہ خدشہ محسوس ہوتا کہ شدت گریہ کے سبب ان کا دل پار ہو جائے گا اور جسم و جان کا رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ ساری رات اس کیفیت میں گزر جاتی اور دن کو روزہ دار رہتے۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، ایک وقت تھا آپ شاہانہ کرو کی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اب تم اپنا کام کرو اور مجھے میری حالت پر چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ فرمایا، سنو، میں نے جب دیکھا کہ اس امت کے ہر سرخ اور سفید کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے دور دراز شہروں اور زمین کے اطراف اور اکناف میں رہنے والے بھوک کے مارے ہوئے فقیروں، بے سہارا مسافروں، غریبوں اور ایسے ہی دیگر افراد کا خیال آیا تو میرے دل نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں میرے خلاف بیان دیں گے۔ پھر کیا تھا، میرے دل پر یہ خوف مسلط ہو گیا کہ اللہ عز و جل ان کے بارے میں میرا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی قسم کی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا۔ اے فاطمہ، یہ سوچ کر مجھے اپنے اوپر ترس آیا، میری آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور مجھے دلی صدمہ پہنچا۔ اب میں اس حقیقت پر جتنا غور کرتا ہوں اتنا ہی میرے خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ نصیحت حاصل کر یا نہ کر۔ ایسے عظیم دل اور دماغ کے مالک جو اس خیال ہی سے کانپ اٹھتے ہیں کہ ہم سے رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی اور اس پر یہ خوف سوار رہتا کہ قیامت کے دن ہم سے رعایا کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، اس لائق ہے کہ تمام لوگ کھلے دل سے ان کی قیادت قبول کریں اور زمانہ سلطنت ان کے ہاتھوں میں دے دیں۔ ایسے ہی عدل و انصاف اور ایثار و قربانی کی بدولت انہوں نے دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ممالک پر حکمرانی کی، عوام الناس سے ان کی اطاعت کو سعادت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمانداروں کے لیے جس عزت و اکرام کا وعدہ فرمایا تھا وہ ویسے ہی سراپے عدل و انصاف حضرات کا حصہ ہے۔ یقیناً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر کے دکھایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔